یستفتونک، پوچھتے ہیں آپ سے، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، فرما دو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فتویٰ دیتا ہے کلالہ کے بارے میں، ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، اگر ایک مرد ہو فوت ہو جائے اس کا بیٹا، ولہ اخت، اور اس کی ایک بہن ہو، فلہا نصف ما ترک، بس اس کے لیے یاد ہوگا جو کچھ اس نے چھوڑا، وہو یرثھا، اور وہ اس کا وارث بنے گا، ان لم یکن لہا ولد، اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو، ان کانت اثنتین، اگر وہ دو ہوں، فلہما الثلثان مما ترک، بس ان دونوں کے لیے 2/3 ہوگا اس کا جو اس نے چھوڑا، وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اگر ہوں بھائی مرد اور عورتیں، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو مرد کے لیے یعنی مذکر کے لیے برابر ہوگا دو بہنوں کے حصے کے، یبین اللہ لکم ان تضلوا، بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، بھٹک نہ جاؤ، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ سورہ نساء شریفہ کی آخری آیت مبارکہ، جس میں اللہ رب العزت نے دوبارہ وراثت کا مسئلہ بیان فرمایا، یہ مسئلہ خصوصی طور پہ کلالہ کے بارے میں ہے، اور کلالہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا آدمی ہے جس کے اصول و فروع نہیں ہیں، نہ اس کے کوئی اوپر والا ہے نہ اس کے کوئی نیچے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے احکام بیان فرمائے اور اس کی صورتیں بیان فرمائیں کہ معلوم ہو جائے کہ مقصود یہ احکام ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تو اس سے پوچھتے ہیں، فرما دو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کلالہ کے بارے میں، ایسے مرد کے بارے میں جس کے کوئی اصول و فروع نہ ہو، اوپر نیچے والے، باپ یا نیچے بیٹا وغیرہ، فرمایا کہ اگر وہ ہلاک ہو جائے اور اس کی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو، تو اس کی بہن کے لیے اس مال کا آدھا حصہ ہوگا جو وہ چھوڑ کر چلا گیا۔ اگر اولاد نہیں ہے، صرف بہن ہے، تو اس کی بہن کو پورے مال کا آدھا حصہ ملے گا اور وہ اس کا وارث بنے گا۔ اگر بہن فوت ہو گئی تو فرمایا کہ اگر اس بہن کی اولاد نہ ہو تو وہ اس کا وارث بنے گا، یعنی اس کا جتنا مال ہوگا وہ اس کا وارث بن جائے گا، یعنی ایسا آدمی جس کے اوپر نیچے اور کوئی نہ ہو۔ فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ، اگر اس کی 2 بہنیں ہوں تو ان دونوں کے لیے 2/3 حصہ ہوگا اس مال میں، یعنی پورے مال کے 2 حصے دیے جائیں گے جو اس نے چھوڑا ہے۔ اس کے متروکہ مال، جب بھی چھوڑا ہوا لفظ ہوگا تو اس سے مراد کیا ہوگا؟ متروکہ مال۔ اس کے متروکہ مال میں سے وہ اس کی بہنوں کے لیے 2/3 حصے ہوں گے۔ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اگر مرنے والے کے لیے بھائی ہو، مرد اور عورتیں، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو جتنی بہنوں کو 2 بہنوں کو حصہ ملے گا اتنا ایک بھائی کو حصہ ملے گا، یعنی ایک بھائی کا حصہ 2 بہنوں کے برابر ہوگا۔ فرمایا کہ یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام بیان کرتا ہے تاکہ تم سیدھے راستے سے بھٹک نہ جاؤ، گمراہ ہونے سے بچ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایسے احکام نازل کرتا ہوں تاکہ تمام زمانے پر حاوی ہو جائیں، اس لیے کہ میں عالم الغیب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو
لوگوں کے حالات کو جانتا ہے، اس لیے ایسے احکام بیان کرتا ہے جو سب کے لیے برابر ہوں۔